أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منية المريد في أدب المفيد والمستفيد ٹھیک ہے اور جسے ہم پڑھ رہے ہیں اور آج حدیثوں کا قافلہ ہمارا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث تک پہنچا ہے۔ آج جو اس میں حدیث ہے قیمت کل امرئ، پڑھیے مولانا غلام علی صاحب۔ ہاں، یہ متعدد مرتبہ یہ حدیث آپ کے گوش گزار ہم نے کی ہے۔ قیمت کل امرئ ما یعلم، ہر انسان کی قیمت جتنا وہ جانتا ہے اتنی ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ آپ کی ویلو کتنی ہوگی؟ جتنا آپ کے پاس علم ہے۔ ظاہر ہے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر کی ویلو، ایک MBBS ڈاکٹر کی ویلو، ایک MD ڈاکٹر کی ویلو، کیا تینوں کی ویلو ایکول ہے؟ جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا گیا ویسے ویسے اس کے احترام میں، اس کی عزت میں، اس کے پیسے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو قیمت کل امرئ، علی عباس، ہر انسان کی ویلو کتنی؟ ما یعلم، جتنا وہ جانتا ہے۔ وفی لفظ آخر، اور ایک دوسری حدیث میں ما یحسنہ، یعنی جتنا وہ نیکی کرتا ہے، جتنا وہ اچھا کرتا ہے۔ پڑھیے مولانا افغان صاحب۔ پھر سے پڑھیے۔ زین العابدین لجج، اللازم للعلماء، وعن زين العابدين علي بن الحسين علي بن الحسين عليه السلام، یعنی زین العابدین علی بن الحسین سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ لو يعلم الناس ما فی طلب العلم، کہ اگر لوگ جانتے کہ جو فضیلت علم طلب کرنے کی ہے، علم کو حاصل کرنے کی ہے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے لطلبوہ، تو اس کو کیا کریں گے؟ حاصل کریں گے۔ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُحَجِّ، چاہے خون حاصل کرنے کے لیے خون بہانا پڑے۔ وَخَوْضِ اللُّجَجِ، اور چاہے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا پڑے۔ لجج کہتے ہیں مولانا سمندر کو، سمندر کی گہری جگہ کو۔ خوض کرنا، غور و خوض سنا ہے کہ نہیں کبھی؟ یعنی اندر تک جانا۔ وَخَوْضِ اللُّجَجِ، اور کہاں مولانا؟ سمندر کی گہرائی میں اترنا پڑے۔ ان اللہ تعالی وحی الی دانیال، صحیح ہے، اللہ نے نبی دانیال کو وحی کی۔ ان امقت عبادی الی الجاہل المستخفی باہل العلم، کہ مولانا امقت کس کو کہیں گے؟ کہ میرے نزدیک ناپسندیدہ شخص وہ ہے، ان امقت عبادی، یعنی بے شک میرے بندوں میں ناپسندیدہ بندہ،
کون ہے مولانا؟ ایسا جاہل ہے المستخفی بحق اہل العلم، جو اہل علم کی عزت کو کم کرے، یعنی ان کی توہین کرے۔ التارک للاقتداء بہم، جو ان کی اقتداء نہ کرے، یہ اقتداء کو ترک کر دے۔ اقتداء کو ترک کر دے۔ وَإِنَّ أَحَبُّ عَبِيدِي إِلَيَّ التُّقَىٰ، کا پسندیدہ ترین بندہ میرے لیے متقی بندہ ہے۔ الطالب للثواب الجزیل، جو زیادہ ثواب کا طالب ہوتا ہے، جو زیادہ ثواب چاہتا ہے۔ اللازم للعلماء، جو علماء کے ساتھ رہتا ہے۔ التابع للحلماء، جو حلیم لوگوں کی اتباع کرتا ہے۔ علم و حلم ایک ساتھ بولا جاتا ہے نا مولانا۔ القابل عن الحکماء، جو حکیم یعنی عالم لوگوں سے قبول کرتا ہے، جو وہ دیتے ہیں اسے قبول کرتا ہے۔ پڑھیے علی عباس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن الباقر علیہ السلام قال من علم بابا هدى فمثل اجر من عمل به ولا ينقص اولئك من اجورهم شيئا من اجورهم شيئا ومن علم باب دلالة كان عليه مثل أوزارهم من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا۔ وعن الباقر علیہ السلام، مولائے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، من علم بابا ہدن، کہ اگر کوئی ہدایت کا ایک باب تعلیم دے، فَلَهُ مِثْلَ أَجْرَ مَنْ عَمِلَ بِهِ، تو اس کا اجر انہی کی طرح ہے جو اس کی بات پر عمل کرے، تو اس کا اجر انہی کی طرح ہے جو اس کی بات پر عمل کرے، یعنی عمل کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ من علم باب ہدن، جو ایک ہدایت کا باب تعلیم دے، فلہ مثل اجر من عمل بہ، تو اس کا اجر اسی جیسا ہے جو اس ہدایت پر کیا کر رہا ہو؟ عمل کر رہا ہو۔ ولا ينقص اولئک من اجورهم شیئا، وہ لوگ اجر میں ان سے کم، ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے، وہ لوگ اجر میں عمل کرنے والوں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے۔ وَلَا يَنْقُصُ أُولَئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، صحیح ہے، یعنی ان کا اجر ان سے ذرہ برابر بھی کام نہیں ہوگا۔ وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ۔ اللہ اکبر مولانا۔ اسی طرح اگر کوئی گمراہی کا ایک باب تعلیم دے کسی کو، یعنی آپ نے کسی کو گناہ سکھایا، آپ نے کسی کو گالی سکھائی، آپ نے کسی کو کوئی برا فعل سکھایا، آپ نے کسی کو چوری سکھائی، کیا ہوگا مولانا؟ کسی کو راہ حق سے بھٹکایا، صحیح ہے، نماز سے دور کیا، روزے سے دور کیا، حج کا ارادہ رکھتا تھا، اس سے آپ نے کیا کر دیا؟ اسے روح گردہ کر دیا، صحیح ہے، وہ خمس نکالا تو کیا کر کیوں دے رہا ہے؟ خالی مولویوں کا پیٹ بھرتا ہے، تو نکال رہا ہے، صحیح کیا ہوگا؟ من علم باب ضلالت، جو گمراہی کا ایک باب تعلیم دے، کان علیہ مثل اوزار من عمل بہ، تو اس کا گناہ
انہی کی طرح ہوگا جو اس پر عمل کریں گے. ہے نا مولانا سخت حدیث؟ وَلَا يَنْقُصُ أُولَٰئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، گناہوں کے معاملے میں وہ سے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے. اور مولانا وعنہ علیہ السلام پڑھیے. کہ ایک ایسا عالم جس کے علم سے استفادہ کیا جائے، ایک ایسا عالم جس کے علم سے استفادہ کیا جائے، افضل من 70,000 عابد. مولانا 70,000 کتنا ہو جائے گا؟ 70,000 عابدوں سے افضل ہے. ایک ایسا عالم جس سے علم کے کیا اٹھایا جا رہا ہو؟ فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اس 70,000 عابدوں سے کیا ہے؟ افضل ہے. یہ کتاب شہید ثانی کی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہے نا؟ لغہ ہے، شرائع ہے، اصول ہے، صحیح ہے، نہج البلاغہ ہے. سب کے مؤلف کہاں اس دنیا میں موجود ہیں؟ کہ سید رضی ہیں موجود؟ کہ نہ شہید صدر ہیں، نہ شہید اول ہے، نہ شہید ثانی ہے، لیکن ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. کہا ایسا عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے. پڑھیں گے مولانا علی اصغر صاحب. عنہ علیہ السلام سے مطلب کیا سمجھے اس کو؟ کس کی حدیث ہے یہ؟ ہاں، 5ویں امام. وعنہ علیہ السلام 5ویں امام سے ایک اور حدیث ہے، ان الذی يعلم العلم منکم له اجر المتعلم. کہا اگر تم میں سے جو علم کو سکھاتا ہے تو اس کا اجر سیکھنے والوں کی طرح ہے. وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ، اور سیکھنے والے پر اسے فضیلت ہے. وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ یعنی سیکھنے والے پر اس کو فضیلت ہے، یعنی اس پر اس کو فضیلت ہے. یعنی کس پر فضیلت ہے؟ سیکھنے والے پر. وَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، تو جن کے پاس علم ہے ان سے علم سیکھو. فَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ، جن کے پاس علم ہے ان سے علم سیکھو. وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دو. کما علمکموہ العلماء، جیسا کہ تمہیں علماء نے تعلیم دیا ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ بالکل اسی طرح کما علمکموہ، جیسا تم کو تعلیم دیا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ علماء کی طرف سے. یہ ہے مولانا محمد علی حسین صاحب. لمجلس أجلسه أو أوثق في نفسه من عمل
لسا نہ 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 کیا ہو لمجلس اجلسہ الی لمجلس أجلس إلى اوثق به أوثق نفسی من عملی إلى سنتن پڑھا جائے گا سنة پڑھیں گے من عمل سنة سنتن سنة یعنی اس کا مطلب ہے یعنی وہ مجلس کہ جس میں میں اپنے بھروسے مند شخص کے ساتھ بیٹھتا ہوں نہ مجلس اجلسہ یعنی ایسی بیٹھک ایسی مجلس کہ جس میں بیٹھوں الی من اثق به من الی من اثق به وہ جس پر میں کیا کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں تو کا یقیناً وہ مجلس جس میں میں بھروسے مند کے ساتھ بیٹھتا ہوں صحیح ہے اوثق فی نفسی تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بیٹھک 1 سال کے عمل سے بہتر ہے 1 سال کے عمل سے بہتر ہے اب آ جائیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے پڑھیے مولانا غلام علی صاحب صادق علیہ السلام من علم خيرا فله مثل اجر ما عمل به قلت فان علمه غيره يجري ذلك له قال ان علمه الناس كلهم جرى له قلت فان مات قال وان مات چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے من علم خیرا کہ اگر کوئی کسی نیکی کی تعلیم دے فَلَهُ مِثْلَ أَجْرَ مَنْ عَمِلَ بِهِ تو اس کا اجر انہی کی طرح ہے جو اس پر عمل کرے اس کا اجر انہی کی طرح ہے جو اس پر عمل کرے فَإِنْ عَلَّمَهُ غَيْرُهُ يَجْرِي ذَلِكَ لَهُ کیا مطلب سمجھے کیا سمجھے ایک تو یہ ہے کہ میں نے کوئی اچھی بات آپ کو بتائی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو جو اجر آپ کو مل رہا ہے وہ اجر ہمیں مل رہا ہے اب سائل سوال کر رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو بتائیں وہ نیکی آپ نے کسی کو سکھایا تو کیا اس کا بھی ثواب اس کو پہنچ رہا ہے اب امام کیا کہتے ہیں دیکھیں سمجھ میں آئی بات دیکھیں من علم خیرا جو کسی نیکی کی تعلیم دے فلہ مثل اجر من عمل به تو اس کا اجر اسی طرح ہے جو اس پر عمل کرے قلت فإن علمه غیره تو اگر وہ کسی غیر کو تعلیم دے یجری ذلک له کیا اس کا بھی ثواب ملے گا قال ان علمه الناس كلهم جرى له کہا کہ اگر وہ تمام لوگوں کو سکھا دے تب بھی اس کے لیے وہ ثواب ملتا رہے گا پھر سوال کیا مولانا قلت بإن مات اگر اس دنیا سے چلا جائے مولانا مر جائے جیسے میں نے مثال دی شہید اول شہید ثانی اس دنیا میں نہیں ہے باقی الصدر اس دنیا میں نہیں ہے علامہ ہلی اس دنیا میں نہیں ہے شیخ مفید اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہے نا کہا وَإِن مات کہا اگر مر جائیں قال وَإِن مات چاہے مر بھی جائیں تب بھی ان کو ثواب ملتا رہے
इंशाल्लाह यहाँ तक रुका जाए कि और पढ़ लिया जाए? बस करें, चले इंशाल्लाह इससे आगे कल यानी अगले हफ्ते पढ़ लेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।